الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبر و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آج شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے 1442 ہجری پاکستان میں، اور عنقریب شب براءت تشریف لانے والی ہے کہ جس میں سال بھر کے اعمال نامے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، پہچان والوں میں، کہ جو گزشتہ سال شب براءت کے موقع پر ہمارے ساتھ تھے لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، زیادہ نہیں تو 2-4 تو لازمی ہوں گے، کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شب برات کے موقع پر تھے لیکن شب برات کے بعد شب برات میں فرشتوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس بندے نے اگلے سال شب برات نہیں دیکھنی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ شب براءت جس میں صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ شب براءت ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شب براءت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو لسٹ فہرست دے دیتا ہے کہ کس کس نے اس سال دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی دے دیا گیا ہو۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شب براءت کے حوالے سے ہمیں جو مین مقصد ہے وہ ہے سچی پکی توبہ کرنا۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ شب براءت بہت ہی اہم، بہت ہی نازک رات ہے، اور میں نے شب براءت کے حوالے سے چند دن پہلے بھی آپ سے جو ہے وہ کچھ عرض کیا تھا،
اور میں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ دیکھیں شب براءت کو اعمال نامے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ نیا رجسٹر جو ہے وہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے، سال بھر کا جو رجسٹر ہے نام اعمال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے سال بھر کا جو یہ نامہ اعمال ہے اس کے آخری پیجز ہیں، آخری اس کے صفحات ہیں۔ اب ہمیں کم از کم پورے سال کو جیسے تیسے ہم نے گزارا وہ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا۔ سال کے 355 دنوں میں ہم نے کیا کیا وہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں، ہم خود دیکھیں کہ یار گزشتہ شب برات سے لے کر اب آنے والی شب برات تک سال ہونے والا ہے، اسلامی سال جو کہ 355 دن کا ہوتا ہے، کتنے اس نام اعمال میں میرے روزے ہیں، کتنے اس میں میرے نفلی صدقات ہیں، کتنے اس میں میری نفلی نمازیں ہیں، کتنے اس کے اندر میرے صدقات و خیرات ہیں، حسن اخلاق ہے، صلہ رحمی ہے۔ یہ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا خود محاسبہ کریں۔ اور جب کسی نے کہا نا کہ دوسروں کے عیب تو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، جب اپنے گریبان میں جھانکا، جب اپنے عیبوں پہ نظر پڑی تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ جب بندہ اپنے، اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اپنی موت، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا دو، اس اخروی زندگی کے لیے، اس دائمی زندگی کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے جو پریشانیاں تمہیں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو اور موت کی تیاری کرو۔ میرے آقا نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، بلکہ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ یار کتنا بلند رتبہ ہے شہید کا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، سبحان اللہ، نبیوں کے بعد صدیقین اور اس کے بعد شہداء کا درجہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو ہر وقت ہمیں یاد رکھنا ہے، صرف یاد ہی نہیں رکھنا، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اپنا مال صدقہ خیرات کرو۔ اس شخص نے اپنا مال صدقہ خیرات کر دیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ اب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا بندے کا مال جہاں پہ ہوتا ہے وہاں جانے کو دل کرتا ہے، اور میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت سے پیار کرو تمہیں زندگی ملے گی، موت سے پیار کرو تمہیں زندگی ملے گی۔ اب موت سے پیار کیا ہے؟ خودکشی کر لیں؟ نہیں، اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اس کو پورا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت کو یاد کریں اور یاد رکھیں۔ آج کل جو ہمارے یہ پاکستان کے اندر بھی اور ایک دنیا کے اندر ایک موت کا خوف لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ خوف نکالیں دل سے۔ موت نے جب آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ موت نے جب آنا ہے، جب موت لکھی ہے تو وہ آ جانی ہے۔ ہمیں موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے یہ تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا جا رہا ہے اور ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ موت سے پیار کرو، اور یہی موت کی محبت تھی کہ صحابہ اکرام بے تیغ بھی میدان میں چلے جاتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اگر میں اس جہاد میں مارا بھی گیا تو شہید ہوں، اگر جہاد سے واپس بھی آ گیا تو پھر غازی تو ہوں۔ کسی صورت مومن کا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بہرحال موت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور کس انداز سے کرنی ہے؟ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمایا، خلفائے راشدین نے عطا فرمایا، اور جو اولیاء کرام نے اس کا طریقہ بتایا کہ ہم نے اپنا محاسبہ کر کے موت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ ہے توبۃ النصوح، پکی سچی توبہ کرنا۔ اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر موت کا خوف ہے، یہ خوف نہیں ہونا چاہیے، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ میں اس سے منع نہیں کر رہا، اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا۔ احتیاطی تدابیر، علاج جو ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ موت جب جہاں لکھی ہے وہیں پر آ کر رہے گی۔ اور قرآن پاک کی آیت کا یہ مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ موت نے آ کر رہنا ہے، اگر تم مضبوط کلوں کے اندر بھی چھپ جاؤ موت پھر بھی وہاں پہ آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک روز اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہیں یہ حاضر ہوئے۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اسے تعجب کی نگاہ سے دیکھا، نوجوان کانپ اٹھا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پہلے ملک الموت علیہ السلام جو تھے یہ انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر یہ سامنے زہر نہیں ہوتے۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ملک الموت تشریف فرما ہیں اور نوجوان کو بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان گھبرا گیا اور انہوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، یا نبی اللہ علیہ السلام، ہوا آپ کے تابع ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے چین میں پہنچا دے، کہ مجھے اس شخص سے، اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک الموت ہے، لیکن اللہ کے نبی تو جانتا کہ یہ ملک الموت بیٹھا ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس نوجوان کو وہاں سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر دیا، پہنچا دیا اس کو۔ اب ادھر وہ چلا گیا، ادھر وہ بھی چلے گیا ملک الموت علیہ السلام۔ جو ہی اس بندے نے، اس نوجوان نے اس علاقے میں قدم رکھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت علیہ السلام پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو آپ نے پوچھا کہ ملک الموت اس دن تم بڑا تعجب کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا معاملہ تھا؟ عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام میں تعجب اس بات پہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کچھ لمحات کے بعد اس کی روح فلاں علاقے میں قبض کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں تعجب کر رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کہ اس نے خود ہی آپ سے کہا کہ مجھے فلاں علاقے میں بھیج دے، جو ہی وہاں پہ اس نے قدم رکھا میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ جہاں لکھی ہے وہاں سبب بن جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آخر موت ہی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، تو عقل مند تو پھر یہی ہے نا کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے، اور اس بات کو دل سے کبھی فراموش نہ کرے کہ ایک دن مجھے قبر کے اندر لیٹنا ہے، اینٹوں کا تکیہ اور بچھو سانپ کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، اور قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، تو موت کی تیاری کرے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، کیا ہائے شیطان نے مغلوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے آہو بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی ایک صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو نے موت کو بحکم الہی اپنے قبضے میں کر لیا، اس پر موت نے چیخ ماری اور عرض کی، اے رب العزت مجھے اجازت دے۔ موت کہہ رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب العزت مجھے اجازت دے کہ میں آسمانوں میں اپنا اعلان سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ تو موت نے کیا پیغام دیا، موت نے کیا اعلان کیا؟ موت نے کہا میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائی کو بہن سے جدا کر ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں پا لیتی ہوں، تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ اور میں وہاں بھی تمہیں پہنچ کر رہوں گی، اور مخلوق میں ایسا کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، میں ہر کسی کو آ کے رہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہو، ہر جاندار خواہ وہ جن ہو یا بشر ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، بادشاہ ہو یا گدھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، وقت مقررہ پر ایک روز اس نے مرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب اس نے چکانا ہے، کیونکہ روایت میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک نہیں سنا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو من مانتے عیش میں ہوگا، عشرت میں ہوگا، خوشی میں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، لیکن جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہوا
الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ، تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے، تم کیا جانو، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جس وقت انسان حالت نزع میں ہوتا ہے تو اس کی قوت بولنے کی ختم ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ ایک فرشتہ سامنے آ کر کہتا ہے، اے اللہ عز و جل کے بندے، میں تیرے رزق کا موکل ہوں، زمین آسمان کا شرق غرب میں نے چھان مارا، تیرے نام کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرا ٹھنڈے پانی کا موکل ہوں، اور میں نے روئے زمین کے چشموں کو کھنگال ڈالا، لیکن تیرے نام کا پانی کا ایک قطرہ بھی میں نے نہیں پایا۔ پہلے آیا رزق، پھر ہم رزق کے آنے کے بعد۔ پہلے آیا رزق، بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، اس کا رزق اللہ پہلے پہنچا دیتا ہے۔ پہلے آیا رزق، پھر ہم رزق کے آنے کے بعد، پہلے دانا اٹھ گیا، پھر ہم اٹھے دانے کے بعد۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، اور جب دانا اٹھ جاتا ہے زندگی ختم۔ پہلے آیا رزق، پھر ہم رزق کے آنے کے بعد، پہلے دانا اٹھ گیا، پھر ہم اٹھے دانے کے بعد۔ اس موت کی کیفیت میں یہ وہ وقت ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ زر کام آئے گا، نہ اہل و عیال کام آئیں گے، اور اجل رسیدہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتلا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مرنے والا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں بھلائی کماؤں، اپنے مال کا صدقہ خیرات کروں، مگر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت پھر وہ ہاتھ ملتا رہے گا افسوس سے۔ تو پیارے پر اسلامی بھائی، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور آخر تک دشمنی سے باز نہیں آتا۔ طرح طرح کے ہیلوں سے، بہانوں سے انسان کو نار جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تمہیں اپنے گروہ کی طرف اس لیے بلاتا ہے کہ تمہیں دوزخی بنا دے، تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت سے فرار ممکن نہیں ہے، موت کی تکلیف لازم ہے، تو ہمیں موت کو بھلا کر زندگی کی رنگینی میں کھو کر اپنے جسم ناتما کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہیے۔ موت کی سختی کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، موت کی سختی برحق آئی، اور یہ وہ تکلیف ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ پیارے پیارے مصطفیٰ، میٹھے میٹھے آقا مدنی مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی کو یوں بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ قبرستان سے گزرا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، کوئی مردہ زندہ فرما تاکہ ہم اس سے موت کی کیفیت کے بارے میں جان سکیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ایک مردہ قبر سے ظاہر ہوا جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان بھی تھا۔ ظاہر ہوا، پوچھنے لگا، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ گروہ نے کہا، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ، تم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، بتاؤ موت کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے جو جواب دیا، اللہ اللہ اللہ، اس نے کہا، مجھے مرے ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن ابھی تک موت کی تکلیف دور نہیں ہوئی۔
امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے موت کی تکلیف کے بارے میں پوچھا، جو کہ ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں کے حافظ تھے حضرت کعب احبار۔ یہ صحابی نہیں بن سکے، تابعی ہیں، تو ان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ بتائیں کہ موت کی سختی کا عالم کیا ہوتا ہے، آپ کی کتابوں کے اندر اس کی کیا تھوڑا اندازہ بتائیں۔ تو سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، موت کی سختی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جیسے کسی کے پیٹ میں کانٹے دار شاخ ٹہنی، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، وہ بندے کے جسم میں پیوست کر دیے جائیں، وہ ٹہنی اس کے پیٹ میں پیوست کر دی جائے، سارے کانٹے اس کے چبھ جائیں اس کے اندر، کھپ جائیں اس کے اندر، اور پھر اس ٹہنی کو کھینچا جائے۔ کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اس سے بڑھ کر موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیو، شرح صدور کے اندر ہے کہ اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان کے رہنے والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتے اس کو جکڑ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اگر فرشتے اس کو نہ پکڑیں تو یہ جنگل میں بھاگتا پھرے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، موت کی سختی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اب بھی آپ یہ موت کی سختی کی کیفیت کو اپنے آپ سے بھلا سکتے ہیں؟ کیا اس موت کی سختی کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ جو کیفیات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اتنی سختی کا عالم ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے یہ سختی جس کو محسوس ہو، ہر کسی کے لیے موت کی سختی ہوتی ہے، لیکن کسی کو محسوس ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ گناہگار، سیاہکار، بدکار، فاسق، فاجر کو تکلیف ہو سکتی ہے محسوس، اور شدت کی تکلیف ہوتی ہے،
لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی موت، فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کی موت پھر ایسے واقع ہوتی ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکال دیا جائے۔ سبحان اللہ، نرم و نازک مکھن اور اس میں سے بال کو آرام سے نکال لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ، جو سرکار کا غلام ہوتا ہے، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو سرکار سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، سچا عاشق رسول ہوتا ہے، اس کی موت، سبحان اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار دو عالم علیہ وسلم کے دیدار کی طلب کیوں کرتے ہیں، ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے حسن یوسف پہ کٹیم مصر میں انگشت زنا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، درد کا احساس، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسن یوسف میں مست ہو گئی تھی، بے خود ہو گئی تھی۔ لیکن جس کے سامنے سرکار دو عالم کا جلوہ ہو، اس کو پھر جان نکلنے کی، روح نکلنے کی تکلیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کی جان پھر مکھن میں سے جیسے بال نکال دیا جائے۔ تو ایسے عمل کرو، ایسا کردار اپناؤ، ایسے باعمل مسلمان بنو، سرکار کے غلام بنو کہ تمہاری روح نکلے تو آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سبحان فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اپنی موت اچھی لینی ہے یا اپنی موت بری لینی ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے موت کیسی لینی ہے۔ ہر مومن تو یہی کہتا ہے کہ مجھے موت اچھی ہے، خاتمہ اچھا ملے، اس کی کوشش بھی تو کرنی ہے نا۔ اگر آپ نے بریانی کھانی ہے، آپ بیٹھے بیٹھے تو بریانی نہیں کھائیں گے نا، چاول لائیں گے، گھی لائیں گے، مرچ مسالہ لائیں گے، آگ جلائیں گے، کوشش کریں گے، پھر جا کے تیار ہوگے، پھر جا کے کھائیں گے نا، پکائیں گے تو پھر ہی کھائیں گے نا۔ جب آپ نے ایسی موت کی طلب کی ہے اور آپ کا یہ حسرت ہے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ارے تمنا تو یہ کر رہے ہیں، اور کرتوت کیسے ہیں، کام کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں؟ روزانہ دن میں مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پرواہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ پھر وہی بات، اپنا محاسبہ، ہم اپنے دن بھر کے اعمال دیکھیں، طریقہ کار دیکھیں، اپنی زندگی گزارنے کا سٹائل دیکھیں، طریقہ دیکھیں، صرف ایک دن کا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ آپ ایک دن کا محاسبہ، صرف ایک دن کا آپ محاسبہ، صرف 12 گھنٹے کا آپ محاسبہ کر کے دیکھیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک دن کا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج میں صبح کتنے بجے اٹھا، کیا میں نے اٹھنے کی دعا پڑھی، کیا میں نے وضو کر کے نماز پڑھی، کیا میں نے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی، سنی، دیکھی، ٹھیک ہے جی، گھر سے نکلنے کی دعا میں نے پڑھی، کاروبار کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کے کاروبار کیا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی۔ آپ کا شیشہ، آپ کا آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دے گا۔
جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے ایک دن کا، صرف ایک دن کا، اگر آپ واقعی ندامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے، ہم اپنا محاسبہ صرف ایک دن کا بھی کر لیں تو ہمیں شاید احساس ہو جائے، شاید ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ یار یہ تو صرف ایک دن کا محاسبہ میں نے کیا ہے تو میرے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک دن کے اندر میں نے اتنے گناہ تو کیے ہیں، نیکی نظر کوئی نہیں آ رہی۔ ایک دن میں آپ نیکی نہیں کر سکے تو پھر 2 دن 3 دن، ہفتہ، مہینہ، سال کہاں گزارا، کیا کیا آپ نے؟ ایک شخص تھا نا، تو وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا، غالبا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو وہ اس کو لکھ لیا کرتا، بلکہ میں نے بعض روایتیں یہ بھی پڑھی ہیں کہ پہلی امتیں جو ہوتی تھی تو وہ گناہ جو بندہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا، خدا نہ خواستہ کسی نے شراب پی ہے، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کسی نے رات شراب پی ہے، کسی نے خدا نہ خواستہ زنا کیا ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے آج اس نے زنا کیا ہے۔ لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا صدقہ ہے، سرکار کے رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ زہر نہیں ہوتے، اور جب کبھی زہر ہوتے ہیں تو عبرت کے لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ یہ امت سنبھل جائے، سمجھ جائے۔ تو وہ بندہ اپنا ہر گناہ کاپی پہ لکھ لیتا۔ سال کے بعد اس نے کاپی کھولی کہ میرے کتنے گناہ ہیں اور کتنی نیکیاں ہیں۔ جب اس نے دیکھا کاپی کھول کے تو ہر صفحے پہ گناہوں کی بھرمار تھی، نیکیاں نہ ہونے کے برابر۔ وہ شخص رو پڑا کہ یار ایک سال کے اندر یہ سارے صفحات میرے گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں تو کچھ ہیں ہی نہیں، میرا بنے گا کیا؟ اس کو احساس ہوا، اپنا محاسبہ کیا اس نے کہ یار میں نے کیا یہ پورا سال برباد کر دیا، اللہ کے نافرمانی میں گزار دیا۔ اسی ندامت میں، اسی آنسو جب اس کے بہے اللہ کے خوف سے اور اپنے گناہوں پر اس نے ندامت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی، جاؤ اور میرے بندے کو کہہ دو میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب نئی زندگی شروع کر اور نیک اعمال کیا کر۔ کیونکہ یہ روایتوں سے بات ثابت ہے، بندہ جب پکی سچی توبہ کرتا ہے نا، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، یعنی ایسی توبہ جس سے بندے کو نصیحت ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو اس کے لیے نصیحت ہو جائے، عزم بالجزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ عزم بالجزم، جزم کیا مطلب کیا ہے؟ جس حرف پہ جزم آ جاتی ہے وہ حرف سٹاپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے سٹاپ، اس کو جزم کہتے ہیں۔ یعنی عزم ایسا پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ اب کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، گناہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرے اور اس سے گناہ ہوتا رہے پھر 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے گناہ ہو گیا اس نے توبہ کی سچے دل سے، لیکن پھر اس سے گناہ ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں، پھر اس سے گناہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، پھر اللہ کے بارے میں توبہ کی، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر گناہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر، پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ پھر معاف کر دے۔ 100 مرتبہ اگر ایسا دن میں کرے گا، سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ، پکی سچی توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا فرشتہ کب ہمارے پاس آ جائے، بلکہ میں نے علماء سے یہ روایت سنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم اپنی موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر کی پڑھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھی ہے، کیا پتہ مغرب پڑھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔
یہ پیریڈ اپنے اپنے بتا رہے ہیں کہ اتنا ہم موت کو قریب سمجھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی لمبی لمبی امیدیں، اتنی لمبی لمبی امیدیں، کتنا پیریڈ کتنا ہے یار، دیکھو عصر سے مغرب کتنا پیریڈ ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے تعجب فرمایا اتنی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں موت کو کتنا قریب؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا میں تو اپنی موت کو اتنا قریب جانتا ہوں، اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ میں نے جو لقمہ منہ میں ڈالا ہے پتہ نہیں وہ حلق کے نیچے جاتا بھی ہے یا موت پہلے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری تعلیم کے لیے، حالانکہ آپ کو تو اپنی موت تو کیا پوری دنیا کے انسانوں کی موت کا پتہ ہوتا ہے کہاں مرنا ہے اس نے اور کہاں کیسے مرنا ہے۔ کہ جنگ بدر میں میرے آقا نے بتایا نا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، کئی حدیثیں موجود ہیں۔ میرے آقا کو اپنے ہر امتی کے ہر عمل سے میرے آقا باخبر ہیں، یہ حدیث سے بات ثابت ہے، اور اپنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اپنے نور نبوت سے، ہر مومن کے عمل سے باخبر ہوتے ہیں، اور یہ تفسیر عزیزی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اب وقت ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، ابھی سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے، جان کر انجانے میں گناہ ہوئے، غلطیاں ہو گئی، ہم سب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ یا رب العزت اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا رب العزت اپنے محبوب کے اس مقدس مہینے شعبان المعظم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے جس میں آیت درود نازل ہوئی، یا رب العزت تجھے اس آیت درود کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطی کو یا رب العزت معاف فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کانپ جاؤ، لرز اٹھو، دل سے توبہ کر کے اٹھو، اور آج کے بعد یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آج کے بعد چغلی، جھوٹ، غیبت اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد بد نگاہی نہیں کریں گے، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو انشاءاللہ کہہ دو، بڑی برکت ہے اس کی۔ آج سے ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم گناہوں بری زندگی نہیں گزاریں گے، خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو بھی گیا پھر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اس وعدے پر، اس عہد پر۔ اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ارادہ انشاءاللہ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کہتے ہیں نا 2 بھائی تھے، اور بلکہ میں روایت پہلے سنا دوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ کسی نیک عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی سبب سے وہ نیکی وہ عمل نہیں کر پاتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نیت کرنے کی وجہ سے اس کو وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قحط پڑ گیا نا، ایک بندہ ریتلے علاقے سے گزرا، صحرا سے گزرا، تو ریت کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے، تو اس نے کہا کاش یہ ریت کی بجائے اگر آٹا ہوتا تو میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ جاؤ میرے فلاں بندے سے کہو اتنا آٹا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ نیت کرے لیکن عمل نہ کرے، نیت کرے اور پکی نیت کرے، پکا ارادہ کرے، عمل کروں گا میں، یہ کام میں کروں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا اس سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نیکی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اجر پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، انشاءاللہ کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ 2 بھائی تھے نا، ایک بڑا فاسق فاجر تھا اور ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار۔ متقی پرہیزگار اس کو سمجھاتا رہتا لیکن وہ باز نہیں آتا تھا گناہوں سے۔ اب ہوا کیا، اب شیطان تو ورغلاتا ہے نا، اس نے جو نیک تھا اس کو اس طرح ورغلایا کہ تیری عمر 40 سال ہے، 20 سال ہو گئے تجھے عبادت کر رہا ہے،
تو اب کچھ گناہ کا مزہ بھی لے نا، کچھ کہ گناہ کی لذت کتنی ہوتی ہے، کچھ گناہ کر لے، اس کو ورگلایا کہ 10 سال گناہ کر لے، باقی جو 10 سال بچیں گے وہ توبہ کر کے نیک بن جانا۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں نا شیطان کو بہکانے کے، اور یہ شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں اور شیطان بھی ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اور جو گناہ گار بندہ تھا اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس کو ندامت ہوئی کہ یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میرا بھائی دیکھو کتنا نیک پرہیزگار ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور میں دیکھو دن رات گناہ کرتا ہوں، مجھے منع بھی کرتا ہے، تو میں کیا بنے گا میرا؟ وہ لرز کیا، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھا، اس نے کہا چلو میں نیک بنتا ہوں، اس نے نیت کر لی۔ اب چھوٹا بھائی نیچے رہتا تھا، بڑا بھائی اوپر والے منزل میں رہتا تھا۔ اب اوپر والا بھائی اس نیت سے نیچے اترنے لگا کہ میرا بھائی گناہ کرتا ہے تو اس کو پتا ہو گناہ کی لذت کیسی ہوتی ہے، تو اس سے جا کے میں گناہوں کے طریقے سیکھتا ہوں جا کے۔ اور ادھر چھوٹا بھائی کہ یار میرا بھائی نیک ہے، پرہیزگار ہے، چلو اس کو پتہ ہے نیکیاں کیسے کرتے ہیں، میں اسے طریقے سیکھتا ہوں۔ اس کی نیت اچھی نیچے والے کی، اور جو بڑا بھائی ہے اس کی نیت بری، وہ بری نیت کے ساتھ نیچے اترنے لگا سیڑھیاں، ادھر سے یہ اچھی نیت کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر والا نے پاؤں پھسلا، سیڑھیاں گرتے گرتے وہ اپنے بھائی پہ گرا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور جو گناہگار تھا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جو نیکوکار تھا وہ جہنم میں ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، پھر ان کو بتایا گیا نیت بد کی وجہ سے، کیونکہ پہلے نیت، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، پہلے نیتوں کا بھی احتساب ہوتا تھا، لیکن ہمارے اندر جو ہے اب اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ مزید نرمی فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی ہمارے جو وسوسے آتے ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہے جب تک ہم وہ برا فعل کر نہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ان کے اس کے احتساب ہو گیا، اس بات پر نیت پر پکڑ ہو گئی ان کی۔ تو بہرحال یہ بات بہت دور نکل گئی، اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے پروانے حاصل کریں، اور اس رات کو شب برات کو ہم نے کسی صورت بھی ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، اور ابھی سے پکی سچی توبہ کر لیں، اور ہمارے جو نامہ اعمال کے آخری پیجز، اللہ اکبر کبیرہ، یہ گھنٹے سے اوپر غالباً گھنٹہ ہونے والا ہے شاید، تو اب چونکہ وقت تو تقریباً گھنٹے کا میں نے رکھا تھا کہ گھنٹے کے اندر انشاءاللہ اس کو میں کلوز کروں گا، لیکن چلو 10-15 منٹ لگتا ہے اور ہیں، تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موت کو یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کریں، قبروں کی زیارت کیا کریں، کیونکہ اس سے موت کی تیاری میں بڑی مدد ملتی ہے۔ آپ قبرستان جایا کریں، قبروں کو دیکھا کریں، اور وہ دوست احباب جو آپ کے تعلق دار تھے اور اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبریں وہاں پر ہیں، ان کو یاد کریں کہ یہ کیسے کرو فر کے ساتھ رہا کرتے تھے، کیا دبدبا تھا، روب تھا، کیا پیسہ تھا، کیا فیشن تھا، اب ٹھکانہ کہاں ہے؟ قبر، اور ہمیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے یا باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بظاہر تو قبریں برابر لگ رہی ہوتی ہیں، ڈھیریاں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کون سی قبر جنت کا باغ ہے، کون سی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے بارے میں پکی سچی جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، اور آج کے بعد بلکہ ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ آئندہ ہم گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے، اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال درست کریں گے، اور امید ہے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں گے۔ اہل سنت کے جو عقائد ہیں ہم نے اس پر کاربند رہنا ہے، اور آج کا جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں
ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ عقیدوں کی ایسے بھرمار ہے اور ایسے فتنے اجاگر ہو رہے ہیں کہ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو ان نئے نئے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ خاص طور پر صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا بھی غلام رکھے اور اپنے صحابہ کرام کا بھی اللہ تعالی، اپنے محبوب صحابہ کا بھی اللہ تعالی ہمیں غلام رکھے۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ آپ بھی بولیں، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یقیناً ہوگا آپ کا عقیدہ، تو میرے ساتھ کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ یہ بچے کی گھٹی میں شامل کر لو، بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں یہ کہہ دو کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لا نبی۔ ایمان لوگوں کا ڈگمگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے فتنے اور صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں طرح طرح کی معذرت زبان درازیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، قطعی جنتی ہیں صحابی، تو کسی درجے کا بھی ہے لیکن صحابی ہے تو قطعی جنتی ہے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ ہوں، وہ سیدنا ابو سفیان ہوں رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن جو چند صحابہ کے میرے آقا نے خصوصی فضائل بیان کیے ہیں، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آج کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ سارے صحابی کو جنتی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ استغفر اللہ الامان الحفیظ، یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ متفق کا جو عقیدہ تھا مسلمانوں کا، آج اس کے اندر دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں۔ قربان جو اپنے شیخ طریقت کے، ہمیں پہلے چند سال پہلے یہ نعرہ سنا دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ ایمان اپنے بچوں کو سکھا دو، بتلا دو، ایک ختم نبوت کا اور ایک صحابہ کے بارے میں، یہ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ نیک اعمال کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں ان اعمال میں جو حسن اخلاق ہے، خوش اخلاقی جو ہے، یہ بہت بھاری ہے اعمال کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بندہ اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، تو اس کے اعمال اس کے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اعمال جو ہیں یہ خوش اخلاقی، حسن اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن حسن اخلاق اعمال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ میں یہ بات سمجھا کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ اعمال حسن اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کرتے، لیکن حسن اخلاق اعمال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جو صدقہ خیرات کرتی تھی، نماز روزہ رکھتی تھی، اس عورت کو میں نے جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، کہا کہ وہ
وہ عورت جو تھی صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، نماز روزہ سب کچھ، لیکن اس نے کہ بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی۔ اسی بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ اعمال تو بڑے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کچھ تھا، لیکن حسن اخلاق کا مظاہرہ اس نے ایک جانور سے نہیں کیا، تو وہ گرفتار عذاب ہو گئی۔ اور فرمایا میں نے اس بدکارہ کو بھی جنت میں دیکھا جو بدکاری کے بعد آ رہی تھی واپس، راستے میں کنویں کے پاس ایک کتے کو پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت نے جو گناہ کر کے آ رہی تھی، کنویں سے پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا۔ اس جانور پہ رحم کرنے کی وجہ سے، اس جانور کے ساتھ اس نے اخلاق کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ حسن اخلاق، اعمال بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی سنی ہے، پڑھی بھی ہے، مفہوم یاد کرتا ہوں، صحابہ کرام نے کہا فلاں اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، نفل بھی بہت پڑھتی ہے، لیکن لوگوں کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے، فرمایا اس کے اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں خوش اخلاقی کا بھی مظاہرہ کرنا ہے اور نیک اعمال بھی اس کی بھی کوشش کرنی ہے، لیکن زور کس پہ دینا ہے؟ حسن اخلاق پہ، محبت سے پیار سے ملیں لوگوں سے، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مال نہ کھائیں، صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں، قطع تعلق نہ کریں لوگوں سے بغیر شرعی عذر کے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پر یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ تو شب برات آ رہی ہے، ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ پیش ہونے ہیں، تو میری وہی ریکویسٹ ہے، وہی درخواست ہے، وہی گزارش ہے، وہی التماس ہے، وہی التجا ہے کہ یہ جو چند صفحات رہ گئے ہیں ان نامہ اعمال کے رجسٹروں کے، اس کو کم از کم نیکیوں سے پر کر دیں، روزے رکھ لیں، نفل صدقہ خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال کر کے ان صفحات میں کم از کم جو آخری صفحات چل رہے ہیں، جو 6-7 دن رہ گئے 7 دن، تو کم از کم آخری پیجز پہ تو وہ نیکیاں ہوں، اور امید رکھیں کہ انہی اعمال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہ معاف کر دے، انشاءاللہ کرے گا۔ اگر صحیح نیت سے ہم یہ اعمال کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے وسیلہ نجات بنائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش لازمی کرنی ہے۔ کما حقہ نہیں کر سکتے، کوشش تو کریں، نمازیں پڑھیں، جو فرض نمازیں وہ تو لازمی پڑھیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگر تمہیں ایک ہی مسئلہ آتا ہے، ایک ہی بات آتی ہے، ایک ہی آیت آتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کو بہترین قرار دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ اسی کے تحت ہی آپ سے میں مخاطب ہو جاتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو سے ناراض نہیں ہوتے ہوں گے۔ کچھ وقت تو لیتا ہوں آپ کا، لیکن اگر آپ میری باتوں کو سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کریں، اور آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل نصیب ہو جائے، تو اور کیا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا علی مشکل کشا کے جہاد پہ بھیجا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری کسی بات سے، تمہارے کسی عمل سے اگر کوئی ہدایت پا گیا، تمہارے لیے جنت میں داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
ہمارے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی کو راہ راست پہ چلا دینا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا، یہ مولا علی سے فرما رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے۔ وہ تو قطعی جنتی ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، سبحان اللہ، اہل بیت میں سے ہیں، شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہماری تعلیم کے لیے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا، ایک کیا لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہدایت پا گئے، ہاں جی۔ تو اس جذبے کے تحت، اس نیت کے تحت میں آپ کے پاس آتا ہوں، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو یار جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں۔ آپ کوئی عمل کریں گے تو مجھے اپنے اعمال کا تو بھروسہ نہیں ہے، نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے آپ عمل کریں گے تو آپ کی نیکیاں جو قبول ہوں گی ساتھ مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جس راستے پہ چلاتا ہے، نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے، تو جو عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے چلایا ہوگا، وہ مسئلہ بتایا ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس نیت کے تحت چلو یار مجھے اپنی نیکیوں کا بھروسہ تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگ عمل کریں گے، آپ کی نیکی اللہ کے بارے میں قبول ہوں گی، تو آپ کے صدقے مجھے بھی اجر مل جائے گا، تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بلکہ میں نے ایک عالم صاحب کی روایت سنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا مجھے لگتا ہے ایسے جی، 1 گھنٹہ 1 منٹ اور 26 سیکنڈ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال بس یہی بات کلوز۔ تو وہ ایک عالم صاحب تھے نا، تو ان کا انتقال ہوا، تو کسی نے اس کو خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا یار نمازیں بڑی پڑھی تھیں، روزے زکوٰۃ بہت کچھ کیا تھا، صدقہ خیرات بھی، عمل بڑے تھے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے سارے اعمال میرے منہ پہ مار دیے۔ اچھا پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اعمال تو قبولیت کے لائق نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ تیری مجلس میں، تیری محفل میں، تیرے اجتماع میں ایک ایسا میرا بندہ بھی آ گیا تھا جو سخت گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن تیرا بیان سن کر وہ بھی رو پڑا تھا، تیرا بیان سن کر وہ بھی گناہوں پر نادم ہو کر میرے خوف سے، خشیت الہی کی وجہ سے وہ بھی رو پڑا تھا۔ اس گناہ گار کے رونے کی وجہ سے میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ یہ باتیں سامنے جب آتی ہیں تو پھر میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں کہ یار آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی با عمل با کردار مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا عقیدہ اللہ، ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے، میرا بھی سلامت رکھے، آپ سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے، جب دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ پھر اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری مسجد میں، مدینہ مسجد جو کہ داتا حضور کے پاس ہی سردار چپل چوک ہے بلال گنج، تو سردار چپل چوک کے پاس ہی واسا ٹیوبل اس کے سامنے گلی میں یہ مسجد ہے، مدینہ مسجد چودھری ٹینٹ سروس کے سامنے، وہاں پر انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے ایک مختصر اجتماع ہوگا، عشاء کی نماز کے فوراً بعد 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اور امید ہے کہ یہ لائیو بھی چلے گی، اور اس کے بعد 10 بجے جو ہے انشاءاللہ پاکستانی وقت مطابق یہاں 10 بجے صلاۃ و تسبیح بھی انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام ہوگا، اور اس کے بعد لنگر عام ہوگا۔ تو جو قرب و جوار کے رہنے والے ہیں یہاں پر میری مسجد کے، تو کوشش کریں کہ یہاں عشاء کی نماز 8 بجے جماعت کے ساتھ ادا کریں، محفل میں شریک ہوں، اس کے بعد صلاۃ تسبیح ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر بنیت انشاءاللہ سحری انشاءاللہ وہ بھی تناول کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زمینی جو آسمانی اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دور کرے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پرچہ اس حوالے سے شب برات کا وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، امید ہے کہ آپ نے وہ پڑھ لیا ہوگا اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے،
اور اس میں سب سے پہلے جو دعا لکھی ہوئی ہے شعبان کی، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، جو ایک دفعہ پڑھتا ہے 1000 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو آپ یہ دعا امید ہے کہ پڑھ رہے ہوں گے، روزانہ کئی بار پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملتا جائے گا، نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اس 14 شعبان کو جو وظیفہ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ پڑھیں گے عصر کی نماز کے بعد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 40 مرتبہ اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے 14 شعبان کو۔ اور اسی طرح پھر مغرب کی نماز کے بعد جو 6 خصوصی نوافل ہے وہ بھی اس پرچے میں لکھا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں اس کو بھی انشاءاللہ ادا کریں گے۔ میرے قرب و جوار میں رہتے ہیں تو میری مسجد میں آ جائیں، انشاءاللہ یہاں بھی طریقے کے مطابق جو ہے یہ 6 نوافل جو ہیں انشاءاللہ مغرب کے بعد وہ پڑھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات، خصوصاً یہ کرونا وائرس جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔